بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحت زندگی ہے. جنید انصاری، پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان، پروفیسر آف میڈیسن، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید میڈیکل کالج کے سابق پرنسپل، چیف ایگزیکٹو الشفا ہاسپٹل میرپور آزاد جموں کشمیر، یہ پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں اب کنٹینیوسلی آیا کرے گا. آج کا موضوع جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، موسم کی تبدیلی. موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی لوگوں کو سانس لینے کا مسئلہ، سانس لینے کے مسئلے کے ساتھ ساتھ بخار ہو جانا، چھاتی میں سے آوازیں آنا، اور بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے پتہ نہیں کون سی بیماری ہو گئی ہے. پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، یہ کون سی بیماری ہیں سانس کی؟ کیا کیا بیماریاں آج کل کامن ہیں؟ جنید انصاری صاحب، شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا. اصل میں اس موسم میں جب موسم تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، اور خاص کر جب سردیاں شروع ہو رہی ہوتی ہیں، تو سانس کی تکلیف لوگوں کو زیادہ ہوتی ہے. خاص کر وہ لوگ جو پہلے ہی سانس کی بیماری میں مبتلا ہیں، جو مشہور جسے ہم دمہ کہتے ہیں، یا COPD ہے جو کہ اسموکرز میں کھانسی اور سانس کی بیماری ہوتی ہے، یا جن لوگوں کو الرجی ہے. یہ 3 بڑی وجوہات ہیں. الرجی والے لوگ اور اسموکرز، اور جو ان کو پیدائشی یا الرجک استھما ہے، تو یہ لوگ. تو جب موسم تبدیل ہو رہا ہے، سردیاں آ رہی ہیں، تو اس میں جو ہے کچھ اپر ریسپریٹری ٹریکٹ یعنی کہ سانس کی نالی اور گلے کے جو ہے انفیکشن زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب بھی گلے کا انفیکشن ہوتا ہے تو عام آدمی کا تو صرف گلا خراب ہوتا ہے، ہلکا سا بخار ہوا، 1-2 پیناڈول کی پیراسیٹامول کی گولیاں کھائیں، 1 کپ چائے پیا، کافی پی اور ٹھیک ہو گئے. اور اگر زکام ہوا تو 1 ٹشو کا ڈبہ استعمال کیا اور ٹھیک ہو گئے. لیکن وہ لوگ جو پرون ہیں، مطلب الرجک استھما پرون ہیں، یا وہ لوگ جن کو پھیپھڑے کسی وجہ سے متاثر ہیں، خاص کر اسموکنگ کی وجہ سے، یا ایک بہت بڑا گروپ اب ایک نیا پیدا ہوا ہے جسے ہم کہتے ہیں پوسٹ کووڈ، یعنی کہ کرونا کے بعد کرونا ان کو کا اٹیک ہوا، اور اس کی وجہ سے ان کے لنگز، ان کے پھیپھڑے کچھ تھوڑے سے متاثر رہ گئے، کچھ ڈیمیجڈ رہ گئے. اس لیے جب اس سردیوں میں اس موسم میں انفیکشن ہوتا ہے تو وہ زیادہ ریئیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسروں کی نسبت ان کو زیادہ پرابلم ہوتا ہے. تو مین جو پرابلم ہوتا ہے وہ ہے کہ سانس لینا دشوار ہو جاتا ہے. خاص کر رات کے وقت، شام کے وقت یا صبح کے وقت سانس لینا دشوار ہوتا ہے. کھانسی آتی ہے، اور ساتھ ہلکا سا بلغم اور طرح طرح کی آوازیں، سیٹیاں، شاں شاں کی آواز جس کو ہم ویز کہتے ہیں، وہ بڑی پرومیننٹ، بڑی نمایاں ہو جاتی ہے ان لوگوں میں. ریزن کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو سانس کی نالیاں ہیں وہ اوور ریئیکٹ کرتی ہیں کسی بھی انسلٹ کو، چاہے وہ انفیکٹیو انسلٹ ہے، چاہے وہ الرجی ہے، چاہے وہ اریٹنٹ لائک اسموک ہے، چاہے وہ فاگ ہے، چاہے وہ مٹی اور دھول ہے، پالوشن ہے. ان سارے جو ریئیکٹنٹس ہیں یا انسلٹس ہیں، ان کو وہ اوور ریئیکٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی سانس کی نالی وقتی طور پر سکڑ جاتی ہیں، اور سانس کو اندر تو بندہ زور سے لے لیتا ہے لیکن باہر نکالنا دشوار ہوتا ہے، اور ان کی طبیعت جو ہے وہ بہت خراب ہو جاتی ہے. بعض لوگ اس حد تک ہوتے ہیں کہ ان میں آکسیجن کی کمی پیدا ہو جاتی ہے، یا کمی پیدا ہونے کا خطرہ ہو جاتا ہے، اور چھوٹی سی بات سے بیماری شروع ہوتے ہوتے وہ ICU میں جا کے لینڈ کرتے ہیں. اچھا، یہاں پہ پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب، چونکہ آپ پورے پاکستان میں ظاہر ہے کہ آپ جاتے ہیں، بچوں کو آپ پڑھاتے بھی ہیں، میڈیکل اسٹوڈنٹس کو آپ رہنمائی بھی آپ ان کو دیتے ہیں، ہزاروں آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اس وقت. یہاں پہ میں آپ کی رہنمائی چاہوں گا. کچھ لوگوں نے پچھلے آپ کے انٹرویو پہ سوال کیے تھے کہ آج کل دنیا میں EV، جو انوائرمنٹ فرینڈلی آج کل جو وہیکلز ہیں، ان کا رواج چل رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو فاسل فیول ہے، ڈیزل، پیٹرول، ان چیزوں سے لوگوں کی جان چھڑائی جائے، کیونکہ اس سے بھی ماحول میں کوئی پولیوشن پھیلتی ہے. کیا اس سے بھی بیماریاں پھیلتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ تو باقاعدہ میجر کی جاتی ہے. کمبشن انجن باہر ملکوں میں تو کسی گاڑی کو آپ سڑک پر ہی نہیں آنے دیتے جب تک اس کا خاص لیول اس کے ایمیشن کو چیک نہ کر لیں. کاربن ڈائی آکسائڈ، سلفر، ہائیڈروجن سلفائڈ، مختلف قسم کی گیسز جو ہیں وہ کمبشن انجن جو فاسل فیول میں مراد یہ ہے کہ ڈیزل پیٹرول سے چلنے والی گاڑیوں سے تو بہت زیادہ گیسز کا اخراج ہوتا ہے. اس لیے آج جو ان فیشن ہے یا بز ورڈ ہے کہ ہمیں
EVs کی طرف جانا ہے, الیکٹریکل وہیکلس کی طرف جانا ہے, گرین انرجی کی طرف جانا ہے. اس میں اپنے ایشوز ہیں, لیکن مین جو کنسرن ہے کہ اس سے کلین انوائرمنٹ کریٹ ہوئے گی, پالوشن کم ہوئے گی, اور پالوشن کم ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی بیماریاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی. یہیں سے اگلا سوال آتا ہے کہ کیا آزاد جموں کشمیر جسے باغوں اور بہاروں والا, دریاؤں کو ساروں والا, ہر طرف بوٹے بوٹے ہیں, شجر ہی شجر ہیں, کیا آزاد کشمیر میں, میرپور میں, جتنے مظفر آباد جتنے ہمارے علاقے ہیں, کوٹلی وغیرہ, کیا یہاں پہ بھی وہیکلز اتنی ہیں کہ وہ لوگوں کے پھیپھڑوں کو اور نظام تنفس کو ڈسٹرب کر سکیں؟ آپ یہ دیکھیں جس کو آپ سموگ بولتے ہیں, جب سردیوں میں یہاں پہ بھی اسی طرح کا سموگ ہو رہا ہے جس طرح آپ موٹر وے پہ لاہور والی سائڈ پہ نظر آتا ہے کہ صبح کو جو ہے وہ 4 فٹ 2 فٹ 10 فٹ کے فاصلے پہ بھی نظر آنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ سموگ بیسیکلی جو ایئر پالوشن ہے, جو پارٹیکلز ہیں جب ہوا میں سسپینڈڈ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کریٹ ہوتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ بھی وہی صورتحال ہے, اٹ از ناٹ ایکسیپشن. دوسرا یہ ہے کہ یہ پہاڑی علاقے میں یہ ہے کہ لوگ ہیں ریلیٹیولی وہ آپ ایک کلوز کمیونٹی میں رہ رہے ہوتے ہیں, قریب رہ رہے ہوتے ہیں, اور سانس کا انفیکشن پھیلتا ہی اس وقت ہے جب آپ ایک کمرے میں ایک چھوٹی سی جگہ میں زیادہ لوگ جمع ہوں. ہمارا کلچر ہی ایسا ہے کہ سردیوں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے جو ہے وہ انگیٹھی سینکیں, آگ تاپیں اور باتیں کریں اور ڈرائی فروٹ کھائیں. اچھی بات ہے, اس سے کمیونیکیشن یا سوشل اس کا ایک اپنا بڑی اہمیت ہے, لیکن یہ انفیکشن پھیلانے کا بھی سبب بن سکتا ہے. چلیں اب 1 2 3 4 مجھے یہ بتائیں گے سر, ہم پروگرام کو سم اپ کرتے ہیں, اور لوگوں کے جو سوالات آئیں گے یوٹیوب چینل پہ جنید انصاری JNK نیوز, فیس بک پہ بھی ہم اویلیبل ہیں, یوٹیوب پہ بھی اویلیبل ہیں. جو پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب کو آپ سوال بھیجیں گے, صحت زندگی ہے ود پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب, آپ جو بھی سوال بھیجیں گے ہم ان سے آپ کے نام کے ساتھ وہ سوال نیکسٹ پروگرام میں شیئر کریں گے. اور آپ کا جو بھی سوال اگر تو آپ دور سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ کے بھیج دیجئے, خود ملنا چاہتے ہیں تو الشفا ہاسپٹل قائد اعظم چوک میرپور میں پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں. اچھا 1 2 3 4 برطانیہ سے جو لوگ آتے ہیں باہر کے ملکوں سے, ہمارے یہاں پہ ظاہر ہے 15-18 لاکھ لوگ ہمارے رہتے ہیں باہر کے ملکوں میں, وہ ایک بڑا ان میں ہوتا ہے اسٹگما. اور دیکھیے جناب یہاں پہ ڈاکٹر جو ہیں اینٹی بایوٹک فوراً لکھ دیتے ہیں, جی کوئی بھی معدے کا انفیکشن ہو, کوئی بھی چھاتی کا انفیکشن ہو, لنگز کا انفیکشن ہو, باہر کے ملکوں میں صرف پیراسیٹامول دیتے ہیں. یہ کیا یہاں پہ تھریش ہولڈ کچھ کم ہے, کیا مسئلہ ہے؟ جی, ہم اینٹی بایوٹک کی پرسکرائب کرنے کی ہماری تھریش ہولڈ کچھ کم ہے, کیونکہ یہاں پہ بیکٹیریل انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس کے پیرامیٹرز ہیں, مریض کی کچھ علامات ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کو واقعی بیکٹیریل انفیکشن ہے. بعض اوقات ایگزامینیشن پہ آپ کو کچھ لیڈنگ پوائنٹس مل رہے ہوتے ہیں, اور سم ٹائم آپ کو انویسٹیگیشن کرتے ہیں, وہاں سے آپ کو گائیڈ لائن ملتی ہے. اس لیے یہ نہیں ہے کہ ہم نے اینٹی بایوٹک ہر مریض جس کو بخار ہے, گلا خراب ہے, اس کو دینی ہے. ڈپینڈز اپان کہ اس کے کون سی سمٹمز ہیں, گلا کیا بتا رہا ہے. اگر گلے میں اب پیپ کے دانے بنے ہوئے ہیں تو کون کافر اینٹی بایوٹک نہیں دے گا. اسی طرح اگر اس کا تھوک جو ہے وہ یلو کلرڈ تھک کلرڈ کا آ رہا ہے تو لازمی اس کو اینٹی بایوٹک دینی پڑے گی. دیر آر کرائٹیریا کہ جس کا آپ مد نظر رکھ کر آپ اینٹی بایوٹک دیں گے. آگے یہ بات یہ آتی ہے کہ کون سی اینٹی بایوٹک. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی سے اینٹی بایوٹک کھا رہے ہوتے ہیں, اور گلے کے لیے وہ اینٹی بایوٹک کھا رہے ہوتے ہیں جو کہ پیشاب کے انفیکشن کے لیے ہوتی ہے یا معدے انٹسٹائن کے انفیکشن کے لیے ہوتی ہے. تو یہ چوائس آف اینٹی بایوٹک بہت زیادہ امپارٹنٹ ہے. پھر یہ ہے کہ اینٹی بایوٹک, کچھ لوگ اینٹی بایوٹک کو اس طرح کھاتے ہیں کہ جس طریقے سے جو ہے وہ باقی کوئی خوراک کھاتے ہیں کہ چلیں جی میں نے ایک اینٹی گولی لے لی تھی, اب دوسری گولی کی ضرورت نہیں ہے. اور کچھ لوگ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ نہیں, ہم نے جو ہے وہ 50 دن جب تک نہ کھائیں ہماری تسلی نہیں ہوتی. یعنی کہ دونوں ایکسٹریم جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. Let the doctor decide this. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے جوڈیشیس یوز آف اینٹی بایوٹک کرنا ہے, اور باقی بھی ٹریٹمنٹ ہم نے کرنا ہے, اور اس طریقے سے کرنا ہے کہ کوالٹی آف لائف پیشنٹ کی امپروو ہو, اور منیمم ریسورسز میں رہتے ہوئے ہم مریض کا بھی علاج کر سکیں اور ان کو کمفرٹیبل رکھ سکیں. جی, آج کا یہ پروگرام جو ہے صحت زندگی ہے, ہیلتھ از لائف, جان ہے تو جہان ہے, یہ محاورے اس طرح کے جو بنے ہیں فوک وزڈم کے ساتھ. پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب کے ساتھ یہ پروگرام لے کر جنید انصاری
اب کنٹینیوسلی انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی بیس پہ ہم کوشش کریں گے یہ آپ کے پاس لے کے آئیں. آپ کے ذہن میں جتنے سوالات ہوں انہیں بھیجیے. یہاں پہ میں ذکر کرتا جاؤں کہ ڈاکٹر سی ایم حنیف لیڈیز اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کے چیف ایگزیکٹو جو بھی نمونیا سیل انہوں نے ایک بڑا عرصے سے ایک ناول کنسیپٹ اپنا اڈاپٹ کیا تھا چھوٹے بچوں کے لیے, اور جتنے بڑے بچے آتے ہیں جن کی عمر 12 سال سے 15 سال سے زیادہ ہوتی ہے وہ تمام کے تمام پروفیسر ڈاکٹر امجد محمود خان صاحب کی طرف وہ ریفر کرتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس بہت بڑی ایک فیسلٹی ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بیمار نہ کرے, اگر بیمار کرے تو اللہ کرے کسی ایسے مسیحا کے ہاتھوں میں نبض ہو جو درد بھی رکھتا ہو, ویژن بھی رکھتا ہو. آمین. فی امان اللہ. اللہ حافظ. گڈ بائے.